الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 تا 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گئی ان لوگوں کے لیے ما کانوا یخفون، وہ چیز جس کو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردوا، اور اگر ان لوگوں کو دوبارہ لوٹا دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، البتہ یہ لوگ لوٹیں گے اس چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وَقَالُوا، اور ان سب لوگوں نے کہا، ان ہی، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا حیاتنا الدنیا، اور ان سب لوگوں نے کہا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ہماری دنیا ہی کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ولو تری، اور نہ ہی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اگر دیکھیں آپ جس وقت کہ ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ قیامت حق؟ قالوا، تو وہ سب کے سب لوگ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے قسم ہے ہمارے رب کے حق کی، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب ان کاموں کے، ان چیزوں کے جن کا تم لوگ انکار کرتے تھے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی، قالوا، یہ لوگ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم لوگوں پر، علی، اس بات پر،
ما فرطنا فیہا جو ہم قیامت کے بارے میں کوتاہی کرتے رہے، وہم یحملون اور یہ لوگ اٹھائیں گے اوزارہم اپنا بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، علی ساء خبردار برا ہے وہ بوجھ، ما یزرون جس کو یہ لوگ اٹھائیں گے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی، الا مگر لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار الآخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر، خیرون بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو لوگ ڈرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ پچھلی آیات کریمہ میں آپ لوگ یہ سن چکے، اللہ رب العزت سے اہل جہنمی جہنم میں جانے کے بعد یہ تمنا کریں گے، جس وقت ان لوگوں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ اللہ سے تمنا کریں گے جہنم کو سامنے دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہ یا اللہ ایک مرتبہ اور موقع دے دے کہ ہم دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں اور ایمان لائیں، تیری مان کر زندگی گزاریں۔ یہ تمنا کریں گے اللہ رب العزت سے تو اللہ رب العزت کے فرشتے ان لوگوں کو دھکا دیں گے اور جہنم کا اندر دھکیل دیں گے اور یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گئی ان لوگوں کے لیے وہ چیز جس کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، جس کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے وہ آج ظاہر ہو گئی، ظاہر کر دی گئی۔ یہ لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے اور نبی کا انکار کرتے تھے، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے یوں سمجھتے تھے کہ قیامت نام کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی قائم نہ ہونے والی چیز ہے، کوئی جو ہے وجود میں آنے والی نہ کوئی چیز ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس طرح یہ اپنے اندر ہی اندر اس چیز کو چھپاتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کے اندر کو ظاہر کر دے گا اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کر دے گا اور برے لوگوں کی بدبختی کو ظاہر کر دے گا اور جہنمیوں کو ظاہر کر دے گا اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر دنیا کے اندر لوٹا بھی دیے جائیں، ان کو زندہ کر دیا جائے، ایک مرتبہ اور موقع دے دیا جائے کہ جاؤ تم دنیا کے اندر اور جا کر تم جو ہے ایمان، تمہیں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو یا کفر ہی پر رہتے ہو، ایمان لاتے ہو یا کفر ہی پر رہتے ہو، تو اللہ رب العزت دوبارہ بھی ان کو موقع دے دے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ لما نہوا عنہ، تو دوبارہ وہ وہی کام کریں گے، باز نہ آئیں گے، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، فسق سے اور گناہوں سے، کسی بھی چیز سے یہ کام نہ آئیں گے اور باز نہ آئیں گے اور دوبارہ دنیا کا اندر جا کر وہی برے کام کریں گے۔ اگر ان کو دوبارہ لوٹا بھی دیا جائے تو اللہ رب العزت ان کو جس طرح جب ہر مرنے والے پر قیامت کو قائم کر دیتا ہے اور اس کے سامنے جہنم کر دی جاتی ہے اور اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں، آخرت کے احوال اس کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے ہیں، جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گئی ان لوگوں کے لیے وہ چیز جس کو وہ چھپاتے تھے پہلے۔ تو اللہ یہ چھپاتے تھے، اللہ کے پیغمبر کہتے رہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عذاب برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، برزخ حق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی نعمتیں برحق ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر یہ کہتے رہے، یہ لوگ مانے نہیں، انکار کرتے رہے اور اس قیامت کو چھپاتے رہے دلی دل میں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے سامنے ہر مرنے والے کے لیے موت کے بعد آخرت کے احوال کو ظاہر کر دے گا، قیامت کو، قبر کو، حشر کو، نشر کو، ہر چیز ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اور اللہ رب العزت پھر ان کو عذاب دے گا کافروں کو، اور
نیک لوگوں کو جنت کے اندر بھیجے گا تو آخرت کے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم یہ کام نہ کریں، اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو اگر بالفرض ہم لوٹا بھی دیں اور ان کو دنیا کے اندر بھیج بھی دیں، یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ اس کی مثال موٹی سی ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ بیماری طول پکڑ جائے اور صحت ملنے کی امید باقی نہ رہے تو وہ شخص اپنے دل میں تمنا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یا اللہ ایک موقع دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے طاقت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے جو ہے جان دے دے، اتنی جان دے دے کہ میں چل پھر سکوں، دیکھ سکوں، پکڑ سکوں اور جو ہے سفر کر سکوں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ یہ صحت لوٹا دی تو یا اللہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں تیری عبادت کروں گا، تیرے لیے سجدے کروں گا، تیرے جو ہے مان کر چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا۔ تو وہ اپنے دل میں یہ تمنا کرتا ہے، عزائم کرتا ہے۔ جب وہ بستر پر پڑا رہتا ہے اور ایک طول اس کی بیماری پکڑ جاتی ہے اور ایک وقت مدت گزر جاتی ہے تو اس کے دل میں جذبات ابھرتے ہیں کہ میں تو جو ہے نمازیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کروں گا اور میں ذکر و اذکار بھی کروں گا، میں راتوں جاگ کر اپنے رب کو راضی کروں گا۔ جب تک وہ لاچار ہو کر بستر پر پڑا رہتا ہے اس کے دل میں یہ تمنائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ جب اسے صحت دے دیتا ہے، اسے جان دے دیتا ہے، اسے طاقت دے دیتا ہے، اسے فرصت دے دیتا ہے، چلنے پھرنے کی قدرت اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمازوں کا وقت آتا ہے چھوڑتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے چھوڑتا ہے، رشوت لینے کا موقع آتا ہے لیتا ہے، سود کھانے کا موقع آتا ہے کھاتا ہے، تو جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے بولتا ہے اور رب کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا کی مثال ہے، یہ ہماری دنیا کی مثال ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہیں کہ ہم بیمار ہو کر لاچار ہو کر اپنے دل میں عزم کرتے ہیں اور ارادے کرتے ہیں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اتنا صدقات خیرات کر دوں گا، اتنی دیگیں لگا دوں گا، اتنی عبادات کروں گا، راتوں کو جا کر اپنے رب کو مناؤں گا، ایک مرتبہ دوبارہ صحت مل جائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے صحت ملنے کے بعد دوبارہ وہ اپنی دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں رنگتا چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے اپنے ان عزائم کو، اپنے ان ارادوں کو جو اللہ تعالیٰ سے وہ بیماری کے دنوں میں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح پر اگر میں دوبارہ تمہیں زندگی بھی دے دوں، اگر تمہیں دوبارہ ہر مرنے والے کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ اسی طرح زندگی گزاریں گے، اپنی ضد پر، اپنی انا پر، کفر پر، شرک پر، جس طرح تمہارے سامنے دنیا کے اندر ہی مثالیں ہیں۔ صحت بیماری ہو اور بیماری کا حالت میں تم تمنا کرتے ہو، صحت مل جاتی ہے اور تو دوبارہ دنیا کی زندگی میں مست ہو جاتے ہو۔ تو اسی طرح مرنے والا جو یہ تمنا کر رہا آج کل قیامت کے دن تمنا کرے گا یا اللہ ایک موقع اور دے دے، تیری مان کر زندگی گزاریں گے، تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے میرے رب نے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان لوگوں کو لوٹا دیا جائے، اگر ان لوگوں کو بالفرض لوٹا دیا جائے اور یہ لوٹ جائیں تو لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر جس سے منع کیا گیا وہ دوبارہ وہ کام کرنا شروع کر دے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، إِنْ هِيَ، کافروں مشرکوں نے، آخرت کا انکار کرنے والوں نے جب انکار کیا تو یہاں تک انکار کر دیا کہ ان لوگوں نے کہا زندگی تو یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، زندگی جو ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے جو اعمال پر زندگی گزار لے، نیکی اور تقوی پر زندگی گزار لے، اس کی تو دنیا کی زندگی ہے، اور جس نے نیکی اور تقوی پر زندگی نہیں گزاری اس کی دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے کاغذات میں اسی زندگی کی قدر ہے جس نے رب کی چاہت کے مطابق زندگی کو گزارا، اعمال پر زندگی کو گزارا، تقوی پر زندگی کو گزارا۔ اللہ کی نظروں میں اس شخص کی وہی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رب سے دوری کے ساتھ، پیغمبر سے دوری کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کی دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ محض ایک دھوکہ ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہاں تک ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کر نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کر کر نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہم مر گئے
تو دوبارہ زندہ کر نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں، ہیہاتا لما توعدون، دور ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر، یہ مشرک یہ بات کہہ رہے، قیامت کا انکار کرنے والے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے، بعثت بعد الموت کا انکار کرنے والے کہہ رہے ہیہاتا لما توعدون، دور ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کس کا وعدہ؟ قیامت کا۔ کس کا وعدہ؟ بعثت بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا، حساب و کتاب کا، جنت کا، جہنم کا، جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے کہ اس سے تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ کریں گے، یہ تو دور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے، اور پھر ایک مقام پر ان لوگوں نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا بوسیدہ ہڈیوں کو؟ پھر دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر ارشاد ان لوگوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جس وقت ہم مر جائیں گے، ترابا مٹی ہو جائیں گے، عظاما ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کون دوبارہ ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر سورہ قاف کے اندر ان لوگوں نے کہا ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا تو بہت دور ہے، اب یہ کون کر رہے ہیں؟ بعثت بعد الموت کا انکار کرنے والے لوگ جو ہے، قیامت کا، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اصل زندگی کی شروعات موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اصل زندگی کی شروعات موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو اس کی ابتدا اور انتہا مختصر سی ہے دنیا کی زندگی کی، اصل شروعات زندگی کی وہ موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ لوگ انکار کرتے جا رہے ہیں قیامت کا، بعثت بعد الموت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ یہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانا حق نہیں ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر یہ کہے گا، جب یہ زندہ کر دیے جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جو ہے جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے، اور ہر مرنے والا موت کے بعد جیسے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز اختیار کر گئی، اور وہ فرشتوں کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا، جہنم کو دیکھنا شروع کر دیا، جنت کو دیکھنا شروع کر دیا، اور قبر کے عذابات کو دیکھنا شروع کر دیا، آخرت کے پردے اٹھ گئے اور میدان حشر سج گیا، تو یہ جب اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اب یہ بتلا تو مجھے ذرا کہ قیامت حق نہیں ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی حق نہیں ہے؟ تو اس وقت یہ ہر انکار کرنے والا کہے گا، قسم کھا کر کہے گا، کیا کہے گا؟ میرے رب نے فرمایا قالو، یہ سب کے سب لوگ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، حق ہے یہ، کیوں نہیں، حق ہے یہ، اور پھر قسم کھائیں گے وربنا، قسم ہے ہمارے رب کے حق ہونے کی، قسم ہے ہمارے رب کے حق کی کہ یہ حقیقت ہے، بعثت بعد الموت حقیقت ہے، اس کا ہم انکار کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، یہ موت کے بعد کی زندگی حق ہے، قیامت حق ہے، حشر نشر حق ہے، برزخ حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور رب کے فیصلے حق ہیں، اور حساب کتاب حق ہے۔ یہ ساری چیزوں کا انکار کریں گے، اقرار کریں گے قسمیں اٹھا کر۔ پھر میرا رب کہے گا اب تو وقت گزر گیا، اب جب تم حق کا اقرار کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں تو کیا نہیں، اب تمہارے لیے فیصلہ یہ ہو چکا فذوقوا العذاب، کہ چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب ان کاموں کے، ان برے اعمال کے جن کو تم کرتے رہے، بما کنتم تکفرون، اور بسبب اس کے کہ جس کا تم لوگ انکار کرتے رہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا تم لوگ انکار کرتے رہے، اب اس کے سبب تم لوگ میرا عذاب بھی ذرا چکھو،
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا رب کی ملاقات کو، اللہ کی ملاقات کو۔ سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ آج پڑ رہے ہیں، خسارے میں پڑ چکے ہیں جنہوں نے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، ایک وقت وہ تھا کہ تم نے جو ہے موت کی بات کی، زندگی کا انکار کیا۔ اب وقت ایسا آ چکا کہ پورے عالم پر موت مسلط کی جا رہی ہے، قیامت مسلط کی جا رہی ہے۔ ایک موت عالم صغرا ہے، ایک عالم کبرا ہے، ایک جو ہے ایک وہ موت ہے جو ہر شخص پر مسلط کی جا رہی ہے۔ جو شخص آ رہا اپنی عمر گزار کر جا رہا، مرتا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ جاتا جا رہا ہے اپنی باری پر، دنیا سے جو ہے جاتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک موت وہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر چیز کو فنا کر دیں گے۔ کل من علیہا فان کا فیصلہ جو میرے رب نے کیا ہے، اس کو جب عملاً اس کا ظہور ہوگا تو اس وقت ہر چیز فنا ہوگی، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، نہ یہ شرقن یا نہ یہ غربن، نہ یہ جو ہے تو یہ مغرب، نہ مشرق، نہ شمال، نہ جنوب، اس کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، پہاڑ ہو یا زمین ہو، آسمان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جس وقت فنا کر دیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے قیامت کبریٰ۔ تو قیامت صغریٰ وہ ہے جو ہر شخص مر رہا ہے اپنی باری پر، وہ قیامت اس کے لیے صغریٰ ہے۔ اور قیامت کبریٰ کون سی ہے؟ جس میں پورے عالم کو موت ہوگی۔ تو وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کا منظر ایسا دردناک ہوگا کہ معمول کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے جس طرح کہ آج گزار رہے ہیں۔ پھر میرے نبی نے جو ہے مثال کے ذریعے بتلایا کہ ایک شخص کپڑا خریدنے کے لیے جائے گا، ایک شخص کپڑا کی خریداری کے لیے جائے گا اور دکاندار کے پاس جا کر وہ کپڑے کی فرمائش کرے گا، مجھے یہ کپڑا دکھا دو، مجھے یہ کپڑا دکھا دو۔ اب دکاندار اس کو کپڑے کے تھان اتار کر اس کو کپڑا دکھا رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا، اور ابھی دکاندار اس کو جب فیصلہ وہ کر دے کہ مجھے یہ کپڑا پسند ہے، یہ مجھے دے دو، ابھی دکاندار اس کپڑے کو کاٹ کر شاپر میں ڈال کر اس کے ہاتھوں میں ڈالے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر میرے نبی نے دوسری مثال فرمائی کہ ایک شخص دودھ بھینس کا یا بکری کا نکال کر جائے گا، وہ اپنے گھر میں اس کے گھر والے اسے گرم کریں گے اور اس کو دودھ کو گرم کرنے کے بعد ابھی پی نہ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر میرے نبی نے ایک اور مثال بتلائی کہ ایک شخص جو ہے پانی پینے کے لیے گلاس کو اٹھائے گا کہ میں پانی پیوں، ابھی وہ منہ سے اس گلاس کو لگا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص لقمہ توڑ کر روٹی کا اپنے منہ کی طرف لے جائے گا، منہ میں ڈالے گا، ابھی حلق سے ایک ذرہ اس لقمے کا حلق سے نیچے نہ اترے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جب قیامت کو قائم کریں گے تو وہ وقت ایسا ہے، دو مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ ایک موقع وہ ہے جو حالت نزا کا ہے، جب کوئی بھی شخص مرتا ہے اسے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، معافی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی، ایمان اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک موقع وہ ہے جب اللہ رب العزت قیامت کو قائم کر دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جو ہے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھاتی سے ہٹا کر دور پھینک دے گی۔ جب ایسا موقع ہوگا اس وقت جو توبہ کرنا چاہے گا اللہ توبہ کو قبول نہ کرے گا، کوئی ایمان لانا چاہے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ کہ یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی۔ بغتہ کا کیا معنی؟ اچانک کی مثال میں نے دے دی کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت قائم ہوگی، دودھ چھاتی سے ہٹا کر اس دودھ پیتے بچے کو ماں دور پھینک دے گی، اور دودھ پینے والا
دودھ پینے کے لیے دودھ کو گرم کرے گا، ابھی دودھ گرم کر کر وہ پی نہ سکے گا، قیامت قائم ہو گئی۔ اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے کے لیے منہ تک لائے گا، ابھی منہ میں ڈالے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کپڑا خریدنے والا کپڑا خریدنے کے لیے جائے گا، ابھی دکاندار اس کپڑے کو کاٹ کر اس کو شاپر میں ڈال کر اس کے ہاتھوں میں تھمائے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے اچانک قیامت کا آنا، بغتہ، یہ ہے قیامت کا اچانک آنا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم لوگوں پر، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم کوتاہی کرتے رہے قیامت کے بارے میں، ہم کوتاہی کرتے رہے قیامت کے بارے میں۔ ایک لفظ ہے افراط، ایک لفظ ہے تفریط۔ افراط کا معنی ہے زیادتی، یہ باب افعال سے ہے، اور ایک لفظ ہے تفریط، اس کا معنی ہے کوتاہی، یہ باب تفعیل سے ہے۔ تو افراط کہ تفرید، کیا ہم کوتاہی کرتے رہے قیامت کے بارے میں، غفلت میں پڑے رہے قیامت کے بارے میں۔ ہائے افسوس ہے ہم لوگوں پر کہ ہم کوتاہی کرتے رہے قیامت کے بارے میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ لوگ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی اور لوگوں کو زندہ کر کر میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں جہاں بھی ان کی تدفین ہوگی، زمین کے کونے کونے سے لوگ اٹھ کر میدان حشر کی طرف آئیں گے، تو اس وقت یہ اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھائیں گے۔ بوجھ کیسا ہوگا؟ گناہوں کا بوجھ، ظلم کا بوجھ۔ میرے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسخر شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کے دن جو ہے، جو کافر ہے، برا شخص ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے گا، تو کیا کسی نے اگر 50 جانور جو ہے کسی کے غصب کر لیے، چرا لیے، تو 50 جانوروں کو کس طرح اپنی پشت پر وہ اٹھائے گا؟ کسی نے 100 اونٹ جو ہے چوری کر لیے یا 5 اونٹ چوری کر لیے، تو وہ کس طرح ان کو اپنی پشت پر اٹھائے گا؟ وہ اس نے اس طرح کا استہزان، مذاق کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں کہنا شروع کی۔ تو کسی نے اگر ایک بالش زمین کو قبضہ کر لیا، اسے اس پر قابض ہو گیا، ایک مکان پر قابض ہو گیا، 1 ایکڑ زمین پر قابض ہو گیا، یعنی زبردستی کسی سے چھین لی، مکان چھین لیا، جانور چھین لیے، گاڑی چھین لی، زمین پر قبضہ کر لیا، تو وہ اپنی پشت پر کس طرح اس کو اٹھائے گا؟ اب اس نے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور استہزان سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ وہ کہنے لگا وہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس برے شخص کے کندھے کو اتنا چوڑا کر دے گا، جسم کو اتنا بڑا کر دے گا کہ ایک سمت کندھے سے تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا تو 3 دن تک دوسرے کندھے کی سمت پہنچ نہیں سکے گا۔ ایک کندھے سے، ایک کندھے کے دائیں طرف سے وہ دوڑے گا تو کندھے کے بائیں طرف اسے پہنچتے ہوئے 3 دن گزر جائیں گے تیز رفتار گھوڑے کو، تو وہ دوسری سمت پہنچ نہیں سکے گا۔ اللہ اتنا بڑا اس کے جسم کو کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تو نے میرے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قیامت کے دن انسان اس برے شخص کی بیٹھنے کی جگہ، اس جہنمی شخص کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا کہ احد پہاڑ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ کیا تو نے میرے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اس برے شخص کا دانت کل قیامت کے دن اتنا بڑا ہوگا، ایک دانت اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ احد پہاڑ، احد پہاڑ کی مانند ایک دانت اس جہنمی کا ہوگا۔ تو پھر آپ اندازہ کریں یہ 100 اونٹ یا 1 ایکڑ زمین یا 100 ایکڑ زمین، اس کے لیے پشت پر اٹھانا کیا مشکل ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس جہنمی شخص کو، اس ظالم شخص کو جس نے ظلم کیا کسی کی زمین پر قبضہ کر کر، جس نے ظلم کیا کسی کے مکان پر قبضہ کر کر، جس نے ظلم کیا کسی کے جانوروں کو چرا کر یا زبردستی ان پر غاصب بن کر وہ غصب کر کر ان کو بیٹھ گیا، کل قیامت کے دن وہ ان اونٹوں کو، اونٹیں چرانے والا اونٹوں کو اپنی پشت پر لا دے گا۔
بکریوں کو چرانے والا بکریوں کو اپنی پشت پر اٹھائے گا، اور جو ہے بھینس کو چرانے والا بھینس کو اپنی پشت پر اٹھائے گا، اور میدان حشر میں وہ دوڑ رہا ہوگا، اور یہ جانور اپنی اپنی آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ بھینس اپنی آواز نکال رہی ہوگی، گائے اپنی آواز نکال رہی ہوگی، دمبا اپنی آواز نکال رہا ہوگا، بکری اپنی آواز نکال رہی ہوگی، اونٹ اپنی آواز نکال رہا ہوگا، تو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے میدان حشر میں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ جانور جن کو انہوں نے چرایا وہ اپنی آوازیں نکال رہے ہوں گے، اور زمین جس پر وہ اس نے قبضہ کیا اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوگا۔ اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا جسم اس جہنمی کا کل قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اتنے بڑے جہاں کو بنا سکتا ہے، کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک انسان کے جسم کو اتنا بڑا بنا دے، ایک انسان کے دانت کو اتنا بڑا بنا دے، ایک انسان کے بیٹھنے کی جگہ کو اتنا بڑا بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے ایسے وقت سے کہ وہ وقت جب آ گیا تو اس میں توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، اور توبہ کی بھی تو وہ قبول نہ ہوگی۔ تو ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور یہ لوگ اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھائیں گے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت خبردار کرے، اللہ خبردار، برا ہے وہ بوجھ جس کو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ آج تم بیدار نہیں ہوتے ہو نا، تو نہ ہو، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت تمہیں بیدار کیا جائے گا، اور اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سینے تمہارے پھٹ جائیں گے جب اپنی آنکھوں سے اس جو ہے منظر کو دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برا ہے وہ بوجھ جس کو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگانی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ ایک ہے لہو، لہو کہتے ہیں بے مقصد کھیل، لعب جو کسی کام میں مشغول کر دے اس کھیل کو کہا جاتا ہے لعب۔ جس طرح کے بچے کھیلا کرتے ہیں، ایک بادشاہ بن گیا، ایک وزیر بن گیا، ایک چور بن گیا، مختلف انہوں نے اپنے نام دے کر وہ کھیل رہے ہیں۔ اب جو چور پکڑا گیا بادشاہ، جو بادشاہ ہو گیا وہ بادشاہ ہو گیا، جو وزیر ہو گیا وہ وزیر ہو گیا، جو چور ہوا وہ چور ہو گیا۔ اب جب ان کا کھیل ختم ہوا، کہانی ختم، کوئی اس سے مقصد حاصل نہیں ہوا، تو کوئی مقصد حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کی زندگی ایسی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے غافل بن کر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر دنیا کی زندگی میں مست ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں چاہت کے مطابق۔ یہ ان کی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، ان کی زندگی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی ان سے ان کا مقصد نہیں مل رہا ان لوگوں کو، چاہے یہ کتنے کروڑ پتی کھرب پتی کیوں نہ بن جائے، اگر انہوں نے رب کو نہ منایا اور رب کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، مار رب کی چاہت کے مطابق نہیں لیا، تو اللہ رب العزت ان کے نظروں میں ایسے لوگوں کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ حرام زندگی پہ جو زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، البتہ آخرت کا گھر خیرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو ان باتوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم سے خطاب کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اپنی طرف تمہیں کھینچ رہا ہوں، اور تمہیں ڈرا رہا ہوں جہنم کے احوال سے، قیامت کے ہولناکیوں سے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان سب باتوں کو سن کر بھی میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے کیا تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب احمق ہے وہ شخص جو اللہ کی ان باتوں کو سن کر بھی ان کو اپنی زندگی میں عملاً نہ لے کر آئے، آخرت کی فکر نہ کرے، اپنی زندگی میں بدلاؤ نہ لے کر آئے، رب کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو قرآن کو سنے اور اسے سن کر بھی نصیحت نہ پکڑے، اس شخص سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔